Hello, this is the warm welcome from Future Guidelines. I hope you are doing well in your works. So today we are going to talk about cipher. आपने आजकल जब भी न्यूज़ ओपन किया तो सामने यही आता है हमारे पास कि cipher क्या है. Imran Khan has revealed cipher. So today I will try my best to explain you about this, all about this. ناظرین، سائفر پہ بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے ضروری ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ سائفر ہے کیا چیز. ہوتا اس طرح ہے کہ سر فرانسس تھا ہی نہیں. ان 1576 اٹ واز دا پرسن ان بریٹین. ہوتا کیا ہے کہ اس وقت جب بریٹین بہت زیادہ ایکسپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو سر فرانسس ہے یہ ایک سجیشن دیتا ہے. اس وقت سجیشن دیتا ہے کہ وی ہیو سم کائنڈ آف کوالیفیکیشن، وی ہیو سم کائنڈ آف لینگویج کہ جو ایمبیسڈرز یوز کریں ڈائریکٹلی فار دا پرپز آف ڈائریکٹلی کیپ ان ٹچ ود دا کنگ. مطلب کہ وہ ایمبیسڈرز کے لیے ایک ایسا ٹول، ایک ایسی لینگویج ہونی چاہیے کہ جس کو یوز کر کے وہ ڈائریکٹلی جو کنگ ہے اس کے تک وہ میسیجز بھیج سکے، ڈائریکٹلی کیپ ان ٹچ رہ سکے. تو یہ ایمبیسڈرز کے لیے تھا. تو اسی پرپز کے لیے پھر ایک لینگویج ڈیولپ کی گئی، ایک اسکلفل لینگویج ڈیولپ کی گئی جس کا نام سائفر تھا. تو چونکہ ہم نے جو ہمارا جتنا نظام ہے سارا سب کانٹیننٹ سے ہم نے لیا ہے تو obviously ہم نے اسی طریقہ کار کو فالو کیا. تو جب سب کانٹیننٹ میں یہ چیز آتی ہے تو سب کانٹیننٹ میں اب ہم میں سے تو کوئی ایمبیسڈر نہیں تھا اس وقت، ان کے وائسرائے ہوتے تھے. تو obviously وہ جو وائسرائے ہیں وہ انہوں نے اس کو یوز کرتے تھے ڈائریکٹلی میسیج بھیجنے کے لیے کنگ کو. تو جو سائفر کوڈ فارم ہے، جو سائفر ہے وہ ایک کوڈ فارم میں آتا تھا ان کے پاس. دین پھر وہ اس کوڈ کو اسپیشل سکلز سے اس کی ایک ٹریننگ ہوتی تھی، اس کو یوز کر کے وہ ایک لینگویج ڈیولپ کرتے تھے. لینگویج ہوتی تھی، اس کو کوڈ کو ڈی کوڈ کیا جاتا تھا، پھر اس کو اس قابل بنایا جاتا تھا کہ وہ پڑھ سکے. تو سائفر کوڈ جو ہے وہ ہر فارن آفس میں ہوتا ہے. سائفر کوڈ جو ہوتا ہے ہر فارن آفس میں ہوتا ہے. وہاں پہ جب مطلب کوئی کسی ملک سے اگر کوئی میسیج آپ کو آتا ہے تو وہ جو امبیسڈر ہے وہ ریسیو کرتا ہے. دین وہ پھر پرائم منسٹر کو جو ہے جو کنگ ہے اس کو بھیجتا ہے. تو ہم نے بھی وی اڈاپٹ دس پالیسی. جب سب کانٹیننٹ میں جب ہمارا چونکہ ہم بھی ایک برٹش کالونی ہے تو اوبویسلی ہم نے ان کی اسی پالیسی کو اڈاپٹ کیا. تو آج بھی ہر جگہ پہ یہی یوز کیا جاتا ہے، اسی کرائٹیریا کو، اسی پروسیس کو یوز کیا جاتا ہے میسیجز کو ریسیو کرنے کے لیے، میسیجز کو بھیجنے کے لیے. خفیہ طور پہ جو میسیجز بھیجے جاتے ہیں آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں. تو 1945 میں اسی مقصد کے لیے، اسی کوڈنگ ڈی کوڈنگ کرنے کے لیے جو سائفر کوڈ ہے اس کو جو سمجھنے کے لیے ایک مشین بھی ڈیولپ کی گئی تھی. دا نیم آف مشین واز انگما مشین. تو اسی پرپز کے لیے، کمیونیکیشن پرپز کے لیے ڈیولپ کی گئی تھی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر ایک کنٹری ہے تو اگر ایک کنٹری کا امبیسڈر لیٹس سپوز انڈیا کا کر لیں کہ اگر انڈیا میں جو ہمارا امبیسڈر ہے اگر اس کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن آتی ہے کہ انڈیا آر جسٹ گوئنگ ٹو اٹیک آن پاکستان، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ جو انفارمیشن ہے وہ سائفر کی فارم میں جو ہمارا فورن آفس اس کو بھیجے گا. تو فورن آفس کیا کرے گا، وہ ڈائریکٹلی اس کوڈ کو ٹرانسلیٹ کر کے وہ ڈائریکٹلی ٹوارڈز دا پرائم منسٹر آفس اس کوڈ کو بھیجے گا. تو اب یہاں پہ میں آپ کو پرائم منسٹر کی اتھارٹی بتانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی اب آگے مرضی ہے کہ وہ اف اٹ از دا اونلی اتھارٹی آف پرائم منسٹر ٹو ریویل دس انفارمیشن. اف ہی تھنکس this information should be fair enough to reveal in the public then he can, otherwise یہ اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو کرتا ہے، ریویل نہیں کرتا. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو پرائم منسٹر کا رول ہے وہ یہاں پہ ہے کہ پرائم منسٹر جو آپ کا ون مین اتھارٹی ہوتا ہے، جو ڈیموکریٹک جو سی کنٹری ہے اس میں جو پرائم منسٹر ہے ون مین اتھارٹی ہے، اس کے پاس اختیار ہے وہ سائفر کوڈ
اونلی وہ پرسن ہے کہ جو ریسیو کر جو مطلب جس کو پتہ ہوتا ہے سائفر کے بارے میں. تو ریلیکسیشن آف لاز کی اگر میں بات کروں یہاں پہ تو وہاں پہ بھی پرائم منسٹر کی یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو ریویل کر سکتا ہے. وہ اس کی مرضی ہے وہ ریویل کرے, اس کی مرضی ہے وہ ریویل نہ کرے, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کی ساری سول بیوروکریسی کی انوالومنٹ, اور دوسری بات یہاں پہ ملٹری انوالومنٹ بالکل بھی نہیں ہوتی. ایون کہ جو ان سا آرمی چیف ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہاؤ ٹو ڈی کوڈ دس سائفر اوکے. تو یہاں پہ ایک اور میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ملٹری کی جو پرائم منسٹر ہوتا ہے, جو ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ اس چیز کا اس کا جو فورن اس کا جو پرائم منسٹر آفس ہے یہ ساری کاپیز اس میں پڑی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی اتھارٹی ہے, وہ اس کو ریویل کرتا ہے پبلک میں, وہ اس کو پبلک میں ریویل نہیں کرتا. تو یہ ایک سائفر کوڈ ہوتا ہے جو کہ فارن آفس سے پرائم منسٹر ریسیو کرتا ہے. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا انڈیا کے حوالے سے کہ اگر لیٹس سپوز انڈیا اٹیک کرتا ہے تو وہ ہمارے پرائم منسٹر کے پاس اگر انفارمیشن آتی ہے ان دا فارم آف سائفر, تو اس کے بعد وار کا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر کرتا ہے. آرمی چیف وار کا اناؤنسمنٹ نہیں کرتا, وہ پرائم منسٹر کرتا ہے. تو یہ سب جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہ سارا سائفر کے حوالے سے ہو گیا. واٹ از سائفر؟ تو ابھی اف وی کم ٹو دا کرنٹ سچویشن, اب اس طرح ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے, جب ان کو لیٹر ریسیو ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ لیٹر سائفر کے متعلق ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اب یہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی بات یہ بتاتا چلوں کہ جو سائفر ہے اگر یہ انفارمیشن لیٹس سپوز ریویل کر بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو غداری نہیں کہہ سکتے. اٹ از دا اتھارٹی آف دا پرائم منسٹر. اب ہم کرنٹ سچویشن کی بات کریں تو لیٹر اب جو عمران خان کو لیٹر ریسیو ہوا ہے تو عمران خان کو پہلی بات عمران خان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے, وہ پہلے اس کوڈ کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے, دین وہ ایبل ہوتا ہے پڑھنے کے لیے. ناؤ دا ویری فرسٹ تھنگ از دیٹ سو اینی پریزیڈنٹ کین رائٹ لیٹر ان سائفر. اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان نے خود لیٹر لکھا ہے تو یہ کیا ہے تو دس از آلسو ناٹ گڈ. تو امبیسڈر جو ہے اس کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس لیٹر میں تھا کیا جو عمران خان کو ریسیو ہوتا ہے. اب وہ یو ایس کا جو پرائم منسٹر جو پریزیڈنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جی عمران خان سے ہمارے تعلقات اسی وقت ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں. تو مطلب وہ نو کانفیڈنس کی موومنٹ جب چلی اس سے پہلے کی بات ہے جب پلان کیا جا رہا تھا نو کانفیڈنس موومنٹ کا. اب پہلی بات تو یہ کہ یہ سائفر کی انفارمیشن ہے ہی نہیں, یہ نہ تو کوئی ایسی مطلب کہ یہاں پہ کوئی حساس انفارمیشن اس کو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جو ملکی مطلب جیسے میں نے آپ کو وار کی مثال دی, اس قسم کے لیے سائفر یوز ہوتا ہے. تو اگر آپ چلے سائفر بھی اس کو مان لیں, پھر بھی اگر عمران خان نے وہ لیٹر ریویل کیا ہے تو ہاؤ کین یو سے دیٹ ہی ڈن ہائپوکریسی. Now it's the only authority of the Prime Minister to think this information should be leaked or not. چلیں let's come to the London plan. اب جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کو انہوں نے ہر حوالے سے کہہ لیں گے اریسٹ کروانے کی کوشش کی, اس کی دولت کے حوالے سے ETC مطلب کہ کوئی مافیا یوز کر کے, جب ان کو کوئی بھی منافقت کوئی بھی مطلب کرپشن نہیں مل سکی تو دین انہوں نے یہ سائفر کا سہارا لیا کہ how we can use this cipher against عمران خان. تو اس کا انہوں نے کس طرح یوز کیا, جب ان کو کوئی سلوشن ہی نہ ملا تو سائفر ایز اے سورس یوز کیا گیا اگینسٹ عمران خان. تو اب یہ ڈیسیجن وفاقی کابینہ کا ڈیسیجن دیکھیں. اب انہوں نے مقدمہ بنایا ہے عمران خان پہ, شاہ محمود قریشی اور ادر پیپلز کہ جب انہوں نے اپنا یہ جو ابھی جو شہباز شریف نے جب حکومت سنبھالی ہے شہباز شریف صاحب نے, تو جب انہوں نے پرائم منسٹر آفس سنبھالا تو ان کا یہ انکشاف کیا گیا کہ سائفر کی کاپی یہاں پر لیک ہوئی گئی, ڈسپیچ ہوئی ہے. مطلب کہ عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو یہاں پر سائفر کی جو اوریجنل کاپی وہ تو موجود ہے, لیکن جو اس کی ڈسپیچ ہوئی کاپی ہے وہ یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. تو انہوں نے مطلب سائفر کے متعلق انکشاف کیا, اور انہوں نے پھر اسی انکشاف کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عمران خان کو سزا ملنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے ملکی راز جو سے ملکی کانفیڈینشیل سیکرٹ فل جو راز ہیں چونکہ انہوں نے ریویل کیے ہیں تو ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. تو
یہ پورا سینیریو میں نے سمجھا دیا ہے جو کہ سائفر کے متعلق انہوں نے ایز اے ویپن یوز کر کے اب یہ عمران خان کو اریسٹ کروانا چاہ رہے تھے. اب اسٹل یہ بات ہوئی. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا یہاں پہ اب میں آپ کو اپنا آرگومنٹس دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح عمران خان کو اس ایک بات پر بھی اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ اتھارٹی ہے عمران خان. اگر یہ سائفر اچھا اگر یہ اتھارٹی اگر یہ لیٹر جو عمران خان وہ جلسے میں اپنے کر رہے تھے اگر یہ سائفر بھی ہے تو یہ بھی تو اس کی اتھارٹی ہے پرائم منسٹر کی کہ اس کو ریویل کرتا ہے یا نہیں ریویل کرتا. دوسری بات یہ کہ اکارڈنگ ٹو آڈیو ابھی جو عمران خان کی آڈیو لیک ہوئی ہے اکارڈنگ ٹو آڈیو if Imran Khan have dispatched copy of cipher then who received this copy. اگر عمران خان نے کاپی ڈسپیچ کی ہے تو اس کو ریسیو بھی تو کوئی کرے گا نا. اس کو ریسیو کرنے والا کون ہے؟ دس کاپی. اوکے سو اعظم خان اینڈ عمران خان ریویلڈ. اب اس آڈیو میں یہ چیز ریویل کی گئی کہ 27 مارچ دیٹ آن 27 مارچ عمران خان ڈو ناٹ ہیو کاپی. وہ اس آڈیو میں یہ اس چیز کا ایویڈنس ملتا ہے کہ 27 مارچ تک عمران خان کے پاس کاپی نہیں تھی. تو 27 مارچ تک کاپی نہیں تھی تو اب آپ بتائیں کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاپی ڈسپیچ ہوئی ہے اور اس بیس پہ آپ عمران خان کو ایز اے ہیپوکریٹ کہہ کے آپ اس کو اریسٹ کروانا چاہتے ہیں کہ اس نے ملکی راز کو اکارڈنگ ٹو دا آفیشیل ایکٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان یہ مطلب غداری کی عملہ کے ساتھ تو آپ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں یا ایسی چیز جو بھی سزا دینا چاہتے ہیں. اب یہ سارا سینیریو سمجھنے کے بعد ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے. اب سائفر کا اس چیز سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. تو آپ اب یہ دیکھ لیں کہ اس سے بڑی ہماری حکومت کی ہمارے ملک کی اس سے بڑی ہماری اب دنیا میں ہمارا کہہ لیں کہ مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ ہم سائفر کو کس مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو سائفر کا ایشو کہتے ہیں تو وہ مجھے یہ بتائیں کہ اب ایک پرائم منسٹر جو ہے اب وہ کیوں اس طرح سائفر کے ساتھ کرے گا. ٹھیک ہے تو اب یہ اوور آل انفارمیشن میں نے آپ کو سمجھائی ہے. میں نے اپنی I will try my best to explain you about all this concern in the video. So meet you in next video. اللہ حافظ.